آپ نے ایک بیچاری میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ سود خوروں کے خلاف آپ نے ڈائریکشن جاری کی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو سود در سود پتہ نہیں کیا کچھ لے لیتے ہیں لوگوں سے. تو کیا کارروائی کی ہے اور کیا احکامات جاری کیے ہیں پولیس اسٹیشن؟ پولیس کے پاس بہت ساری اپلیکیشنز ایسی آ رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں کوئی نہ کوئی اپلیکیشن جس میں لوگ سود خوروں کے ہاتھوں پریشان ہیں. آج بھی ایک اپلیکیشن یہ آئی کہ 2 لاکھ روپے لیے 3 سال ہو گئے، 8 لاکھ ادا کر چکا ہوں، 8 لاکھ مزید مانگتے ہیں. اب 2 لاکھ پرنسپل اماؤنٹ ہے، اس کے پیچھے وہ بندہ 30,000 روپے مہینہ کر کے ایک بڑی رقم دے چکا ہے. وہ سود خور جب وہ رقم نہیں ملتی تو اس کے گھر بھی جاتے ہیں، دروازے بھی توڑ دیتے ہیں اور زور زبردستی اس کے ساتھ ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں. یہ والے وہ کیس ہیں کہ جن کے اوپر پولیس کو ایکشن بھی لینا چاہیے. پورے ضلع کو یہ میسج دیا، پوری پولیس کو یہ میسج دیا کہ کوئی ایسی اپلیکیشن ہمارے پاس آئے گی، یہ جو سود خوری کی لعنت ہے اس سے اپنی عوام کا تحفظ کریں گے، اس کے اوپر ایکشن بھی لیں گے. منی لینڈنگ ایکٹ بھی ہے ہمارے پاس، قانون موجود ہے ان چیزوں کے لیے. لوگوں کی جان چھڑائیں گے اس سے. سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی اس چیز کی. اور جہاں پہ لوگ اس طرح ایکسپلائٹ ہو رہے ہوں گے ان کی ہم بھرپور لیگل اور قانونی مدد کریں گے. اس کام پہ ہم نے کھلی کچہری میں آنے والی ہر اپلیکیشن کے اوپر یہاں پہ جب ہم نے تعداد میں اضافہ دیکھا تو اس میں لوگوں کا اعتماد تھا، لوگ آ کے اپنے یہ ایشوز ڈسکس کرنا شروع ہوئے، تو اس میں ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ یہ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں. کئی انسٹالمنٹ والی کمپنیاں اس کام میں پڑی ہوئی ہیں جو اصل رقم سے کئی گنا زیادہ جو ایکسپلوٹیشن کی مد میں جاتی. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی یہ کام کرتے ہیں، انٹرسٹ پہ پیسے دیتے ہیں، بینکس ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس میں ایکسپلوٹیشن کا عنصر اس طرح سے نہیں ہے. یہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی شرائط اوپن نہیں ہے. آپ جس وقت سود لے رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائی گئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ سود در سود اور اس کا انٹرسٹ اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ کئی لوگوں کے گھر بھی خراب ہوتے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں سے بھی جاتے ہیں. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. اس کے اوپر لاہور پولیس نے بھرپور ایکشن کا فیصلہ کیا. ہر ایسی اپلیکیشن کو میں ذاتی طور پہ خود دیکھوں گا. کہیں پہ درخواست میری آپ کی وساطت سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کسی ایکسپلوٹیشن کا شکار ہے تو ضرور پولیس سے رابطہ کرے، ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے اور اس کو انجام تک بھی پہنچائیں سر گے. اس میں ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ جب وہ پیسے دیتے ہیں مجبور ہوتا ہے انسان، وہ وقت 2 لاکھ روپے لیے تو وہ 5 لاکھ کا یا 6 لاکھ کا اس سے چیک لے لیتے ہیں، پھر وہ چیک ڈسآنر کا پرچہ کرواتے ہیں. اس پہ میں آپ کیا کہوں؟ بالکل اسی طرح کی بات ہے. چیک ڈس آنر کا پرچہ بالکل ہو سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ ایکسپلوٹیشن ہے. چیک کے پرچے سے پہلے کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ لائبلٹی کتنی ہے. وہ لائبلٹی اگر ثابت ہوگی تو چیک کا پرچہ ہوگا. یہ پورا ایک فریم ورک ہے. یہاں پہ جہاں پہ چیک ہوگا یا کوئی انسٹرومنٹ ہوگا یا لکھی پڑھی کچھ اسٹامپ پیپر ہوگا، ان ساری چیزوں کو چیک کیا جائے گا اور اس کے مطابق پھر کارروائی ہوگی، تاکہ سیف گارڈ کریں ان شہریوں کو جو کسی وقت اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس وقت پیسے لے بیٹھے، کسی نے علاج کرانا ہے، کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے، پھنس گئے وہ کسی طرح سود کے چکر میں. اس کے بعد ان کو نکالنا بھی ہے اس میں سے. اور کوئی ایسا چیک کا پرچہ، کوئی ایسی ایکسپلوٹیشن، اس کو ویریفائی کر کے لائبلٹی دیکھ کے ان کے ساتھ پورا تعاون بھی کریں گے. اور سود خور جتنے یہاں پہ کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا تو انشاءاللہ اس چیز سے لاہور کو نجات ملے گی. اچھا سر، خواتین کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے کیسز ہیں کہ ان کے حقوق، خاص کر پراپرٹیز میں، ان کے پیرنٹس جب فوت ہو جاتے ہیں تو بھائی جو ہیں وہ خواتین کو ان کا حق نہیں دیتے، تو ان کا حق مار جاتے ہیں. یہ کورٹ کیسز ہوتے ہیں، دیوانی کیس ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی انیشیٹ کی ہے اور آپ خود اس معاملے کو دیکھتے ہیں، آپ کی کیا اس حوالے سے پلاننگ ہے کہ ان کو حق دلوانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے خواتین کے، خاص طور پہ بیواؤں کا، یتیموں کا، اور جو ہماری خواتین ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے، وراثت میں جائیداد میں ان کا حصہ ہے، شرعی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی، لیکن بھائی قابض ہیں. یہ ساری اپلیکیشن بہت زیادہ آ رہی ہیں ہمارے پاس. اس کے اندر کیونکہ یہ سول کیس ہے، اس کے اندر جب لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے تو لوگوں کا عام طور پہ جو ہمارے پاس شکایت لے کے آتے ہیں لوگ، جب ان کو یہ کہا جائے کہ بی بی یہ دیوانی مسئلہ ہے، آپ جائیں گی کورٹ میں، آپ وراثت کی تقسیم کروائیں گی، اس کے بعد یہ کیس چلے گا، عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے گی. اس پہ لوگوں کا آگے سے رسپانس یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میں تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے، میں کسی سے مانگ کے آپ کے پاس آئی ہوں، میں وکیل کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتی. بہت سارے لوگوں کو اس ڈیزرونگ کیسز ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کی مدد کریں، لیکن کیونکہ یہ سول نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں تو پولیس اس میں اس طرح سے ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتی. ایسی اپلیکیشنز بہت زیادہ آ رہی تھیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے وکلا برادری کے لوگوں سے جب بات کی تو ہماری بار کے صدر اور سیکٹری اور تمام عہدیداران ہمارے پاس آئے، ان کے ساتھ یہ میٹنگ کی، یہ ایشو سامنے رکھا. یہ ایشو اصل میں یہ ہے
کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے وراثت میں، پراپرٹی میں جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے اس کو کوئی مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا یا کھانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا، اس کے جو بچے ہیں، یتیموں کا حصہ، اس کے تایا چچا اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، بیوہ ہے اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو حصہ نہ دینا پڑے، بہنیں ہیں جن کے والد فوت ہوئے تو بھائی سارے حصے پہ قابض ہو گئے۔ اس سوشل ایشو کو مسئلہ سمجھا نہیں جاتا، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ عدالتوں میں جائیں، اس کو فائٹ کریں اور اپنا حصہ عدالت کے تھرو لیں۔ جن کے پاس وسائل ہوں گے وہ تو جاتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے پاس وسائل نہیں۔ اب جب ہم نے اپنی وکلا برادری کو انگیج کیا تو وہ دے ور ویری کائنڈ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس میں مدد کرتے ہیں، پولیس اور وکلا مل کے اس پہ کام کرتے ہیں۔ ایسے ڈیزرونگ کیسز میں ہم ریفر کریں گے وکلا کو، وکلا وہ کیسز فائٹ بھی کریں گے اور فری آف کاسٹ کریں گے، کوئی چارجز نہیں ہوں گے اس کے۔ ان کیسز کو لاجیکل اینڈ تک پہنچا کے ان کو ان کا حصہ دلا کے ہم میڈیا کو بھی بتائیں گے تاکہ آپ کی وساطت سے عوام کو، سب کو، ہمارے شہریوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک شرعی طور پہ، لیگل طور پہ خواتین کا جو حصہ ہے یہ کھانا بری بات ہے، یتیموں کا حصے پہ قابض ہونا بری بات ہے۔ تو اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور جہاں لوگوں کو ان کا حصہ ملنا شروع ہوگا، اس سوشل ایشو پہ آگاہی بڑھے گی، تو اس کے بعد یہ ایشو آہستہ آہستہ اس کے حل کی طرف ہم جائیں گے۔ لوگوں کو ایک چیز دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، قانون بھی اور آپ کا مذہب بھی ان کا ڈیفائنڈ حصہ ہے، اس کے اندر ہر پراپرٹی میں اس کے مطابق ان کو حصہ ملنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہم نے وکلا کے ساتھ مل کے کی، اور اس میں میں شکر گزار ہوں اپنی وکلا برادری کا بھی کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا تعاون کیا اور اس سوشل ایشو میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ سر بھی اس میں ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ بے شمار نا ہر پروفیشن یا ایسے قوم ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ ملزم کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، مدعی کے ساتھ بھی، دونوں پارٹی کے ساتھ لین دین کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں دیکھا گیا کہ وکلا کے بہت سارے جو حکم ہیں وہ دوسری پارٹی سے رابطہ کر کے پیسے لے لیتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر چیک کا کوئی میکنزم بنایا ہے آپ نے؟ سر یہ جو ہم وکلا کے ساتھ یہ کوارڈینیشن ہے، باقاعدہ ایم او یو سائن ہوا، اس کے اندر چیمبرز ہیں، بڑے ویل ریپیوٹیڈ چیمبرز ہیں جو یہ تعاون کر رہے ہیں۔ وہ چیمبرز ہیں جن کی اپنی بہت ساری کلائنٹیل ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس معاشرے میں ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جیسا کمپنیز کرتی ہیں، اس طرح وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں، لاہور میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بہت ساری چیزوں میں تعاون کرتے ہیں۔ ہمارے اور انیشیٹو تحفظ ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہو گئی جو پرائیویٹ لوگوں کی مدد سے اور ان کے انٹرسٹ لینے کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ اینیمل ریسکیو سینٹر ہے، تحفظ منزل ہے، تحفظ کا انیشیٹو ہے۔ تو اسی طرح جب ان کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا یس وی وانٹ ٹو ہیلپ، یہ سوشل ایشو ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ خواتین کے جو شرعی اور قانونی حصہ بنتا ہے وراثت میں، آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ساتھ اس کا فالو اپ بھی ہم رکھیں گے۔ یہ مل کے بار اور پولیس یہ مل کے اس پہ کام کرے گی، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس ایشو کو مزید ہائی لائٹ کرنے سے یہ ہوگا، معاشرے کو پتہ لگے گا کہ عورتوں کا حصہ جو قانون بھی اجازت دیتا ہے، مذہب بھی اس کا حکم دیتا ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، یتیموں کا حصہ نہیں کھانا، ان کو ان کا جائز حصہ واپس کرنا۔